انما يخشى الله من عباده العلماء۔ جنت میں داخل ہونے والے حضرات کی دو جماعتیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز 3 جماعتوں میں لوگ بٹ جائیں گے، اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ یعنی کہ سیدھے ہاتھ والے، مقربین خدا کے خاص اور مقرب بندے یعنی کہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء اور متقی حضرات، اور اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ یہ بائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے۔ پہلے جو 2 درجات میں نے آپ سے بیان کیے یہ تو جنتی ہوں گے، لیکن ان دونوں درجات میں فرق ہوگا۔ مقربین خاص بڑے مراتب اور درجات کے مستحق ہوں گے، اور اصحاب الیمین یعنی عام مومنین ان سے کم درجے میں ہوں گے، اور تیسرا گروہ یعنی اصحاب الشمال یہ دوزخیوں کا گروپ ہوگا۔ پہلے اللہ پاک نے مقربین کی جزا کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان میں ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی وہ لوگ جو پہلے گزر چکے، اور ایک چھوٹی سی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی یعنی کہ بعد میں آنے والے لوگ۔ اب یہ اگلے لوگ کون ہیں اور پچھلے لوگ کون ہیں، اس کے متعلق صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پچھلوں سے مراد حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، یعنی آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مراد ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگوں میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک بہت طویل زمانہ ہے۔ اس طویل زمانے میں کئی انبیاء کرام آ گزرے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء بھی گزرے ہیں تو اب ہر نبی کی امت ہے، پھر وہ انبیاء خود، پھر ان کے صحابہ، ان کے بعد کے تابعین، اور پھر ان کی امت میں گزرے اولیاء، اور ایک پورا سلسلہ ہے۔ تو آف کورس ظاہر سی بات ہے کہ ان میں مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی بنسبت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ایک تو زمانہ بھی کم، اور پھر یہ ایک نبی کی امت ہے اور وہ کئی انبیاء ہیں، اور کتنا بڑا امتی ہو نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، اور کتنا بڑا امتی ہو صحابہ کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ لوگ جو مقربین کے درجے میں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون، وہ خدا سے خاص قرب رکھنے والے ہیں. فی جنات النعیم، یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان کا ایک بڑا گروہ وہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور چھوٹی سی جماعت ان میں پچھلے لوگوں میں سے ہوگی. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، تو یہ بیٹھے کس حال میں ہوں گے؟ یہ بیٹھے اس حال میں ہوں گے کہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ متکئین علیہا متقابلین، سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، یہ چیزیں لے کر آیا جایا کریں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، آب خورے اور آفتابے. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا، نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے. وَلَحْمِ طِيرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو اچھا لگے گا، ان کو مرغوب ہوگا. وَحُورٌ عِین، اور ان کے لیے حور عین ہوں گی. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے پوشیدے رکھا ہوا موتی. جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ جزا ہے ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ یہ کرتے رہے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور یہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، اور بس سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب اليمين، اور جو داہنے ہاتھ والے ہیں. وما أصحاب اليمين، اور وہ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں. فی صدر مخضود، اور ان باغوں میں ہوں گے. وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، اور ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے کانٹے کی بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ کیلے ہوں گے اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے ہوں گے. لا مقطوعہ، کبھی ختم نہ ہونے والے.
ولا ممنوعہ، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ ان کا حال کیا ہے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ وہ قوانیاں ہیں، عروباً اترابا، شوہروں کے لیے پیاری ہیں، ان کی ہم عمر ہیں، لاصحاب الیمین، اور یہ سب کچھ ہم نے اصحاب یمین کے لیے بنایا ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، ان کا ایک بڑا گروہ وہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد قرآن شریف میں اصحاب الشمال کا یعنی اہل دوزخ کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ مقربین کی جزا میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو شہر والوں کو زیادہ پسند ہیں، اور اصحاب الیمین میں ان آسائشوں کا ذکر ہے جو دیہات والوں کو زیادہ پسند ہیں۔ بس اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ان میں ایسا ہی تفاوت اور ایسا ہی فرق ہوگا جیسے شہر والوں اور دیہات والوں میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ مقربین کی جزا میں جن نعمتوں کا ذکر ہے ان سے اصحاب الیمین محروم رہیں گے، اور اصحاب الیمین کی جزا میں جن کا ذکر ہے وہ مقربین کے لیے نہ ہوں گے، کیونکہ نعمتوں میں تو سب ہی ہوں گے، اور ولدان و غلامان اور جام شراب اور پھل اور میوے وغیرہ سب کو ملیں گے۔ ہاں مگر مقربین اور اصحاب الیمین کے درجے اور مرتبے میں مختلف طریقے سے فرق ہوگا، جس کی طرف طرز بیان سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ عام مومنین اہل جنت کو اصحاب الیمین فرمایا ہے کیونکہ ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ مفہوم آپ کو مقربین میں بھی ملے گا، لیکن عام مومنین کو خصوصیت کے ساتھ اس نام سے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان میں اصحاب الیمین ہونے کی صفت سے زیادہ کوئی صفت قرب خاص کی نہیں پائی جاتی۔ وفوق كل